व्यूअर्स, पाकिस्तान की दिफाई सनत की ताकत का वो तूफान जिसने ना सिर्फ आलमी मार्केट में धूम मचा दी है बल्कि भारत के ख्वाबों में लर्जा डाल दिया है। जी हाँ, JF-17 थंडर और J-10C पाकिस्तान के जंगी तैयारे जो कॉम्बैट यानी वॉर टेस्टेड हैं, अब बैनुल अक़वामी सतह पर अपने हरीफों को खौफजदा कर रहे हैं। भारत के लिए खतरे की घंटी है और पाकिस्तान की दिफाई सनत ने आलमी ताकत के खेल में अपनी मजबूत पोजीशन कायम कर ली है। ये सिर्फ जहाज़ों की कहानी नहीं, ये फ़ज़ाओं में ताकत की मुंतकली की कहानी है। कल तक जो पाकिस्तान को हल्का समझते थे, आज वही दुनिया पाकिस्तानी जंगी तैयारों की फ़ैन बन चुकी है। भारत ने अरबों डॉलर झोंक दिए, राफेल खरीदा, शोर मचाया, मगर नतीजा सिफर। फ़ज़ाओं में शिकस्त, सिफारती महाज पर तन्हाई। इस व्लॉग में आपको बताएंगे कैसे पाकिस्तान के तैयारे आलमी दिफाई बाजार में अपनी धाक जमाने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं हमजा तारड़। व्यूअर्स, पाकिस्तान के कॉम्बैट टेस्टेड JF-17 थंडर और J-10C जंगी तैयारे असलहे की फ़रोख्त में इजाफा मोदी सरकार के लिए ख़तरे की घंटी बज गई है। भारत के साथ गुज़श्ता साल होने वाले तनाज़े में पाकिस्तानी जंगी तैयारों, ड्रोन्स और मिसाइलों को वॉर कॉम्बैट टेस्टेड का दर्जा मिलने के बाद पाकिस्तान की दिफाई सनत तेज़ी से सरगर्म है, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद ख़रीदार ममालिक की दिलचस्पी में नुमायाँ इजाफा हुआ है। दिफाई फ़रोख्त से आगाह पाकिस्तानी ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद ने 13 ममालिक से बातचीत की है, जिनमें से 8 ममालिक के साथ मुज़ाकरात आखिरी मराहिल में हैं। ये मुमकिन मुआहदे चीन के इश्तराक से तैयार किए जाने वाले JF-17 जंगी तैयारों के अलावा तरबियती तैयारों, ड्रोन्स और मुख्तलिफ असलहा निज़ामों पर मुश्तमिल है। पाकिस्तानी फ़ौज और वज़ारत दिफा ने किसी मखसूस मुआहदे की तफसीलात पब्लिक नहीं की। ताहम वज़ीर दिफाई पैदावार ने तस्दीक की है कि कई ममालिक पाकिस्तानी जंगी तैयारों और फ़ौजी साजो सामान में दिलचस्पी रखते हैं। तज्ज़ियाकार ये समझते हैं कि यूक्रेन जंग और मशरिक़ वस्ता के तनाज़ात के बायस आलमी सप्लाई चेन में खलल आया है, जिसके बाद ममालिक मुतबादिल दिफाई ज़राए तलाश कर रहे हैं। मई में भारत के साथ होने वाली बड़ी फ़ज़ाई झड़प, जिसमें पाकिस्तान ने JF-17 के साथ जदीद चीनी J-10C तैयारे भी इस्तेमाल किए, उसके बाद पाकिस्तानी हथियार एक काबिल एतमाद मुतबादिल बनकर सामने आए हैं। रॉयटर्स ने दिफाई मुआहिदों से बाखबर ज़राए फ़ज़ाइया के रिटायर्ड अफसरान और दर्जन भर तज्ज़ियाकारों से गुफ्तगू की, जिन्होंने पाकिस्तान की बढ़ती हुई दिफाई सनत और जारी मुज़ाकरात की तफसीलात फ़राहम की। अगरचे बाज़ माहिरीन को ख़दशा है कि पाकिस्तान को जियोपॉलिटिकल दबाव और पैदावारी सलाहियत बढ़ाने में मुश्किलात का सामना होगा, ताहम इस बात पर इत्तफ़ाक़ पाया जाता है कि पाकिस्तानी दिफाई साजो सामान में दिलचस्पी में नुमायाँ इजाफ़ा हुआ है। ताहम ज़्यादातर तज्ज़ियाकारों ने ख़बरदार किया कि बातचीत लाजमी तौर पर मुआहिदों में तब्दील नहीं होती। वज़ीर दिफाई पैदावार रज़ा हयात हराज ने रॉयटर्स को बताया कि ये मुज़ाकरात जारी हैं, लेकिन बैनुल अक़वामी दबाव के बायस नाकाम भी हो सकते हैं। उन्होंने इन मुज़ाकरात को इंतहाई हसास राज करार दिया। उनके मुताबिक फ़ज़ाइया के आलात, गोला बारूद और तरबियती निज़ाम में ख़ास दिलचस्पी ज़ाहिर की जा रही है। उन्होंने पाकिस्तानी और मगरबी हथियारों की कीमत में फ़र्क को भी उजागर किया। जहाँ अमरीकी और यूरोपीय हथियार तकनीकी तौर पर ज़्यादा जदीद हो सकते हैं, वो पाकिस्तानी JF-17 के मुकाबले में 3 गुना से ज़ायद महंगे भी हैं, जिसकी कीमत तकरीबन 30 से 40 मिलियन डॉलर है। चंद रोज़ कबल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खुशखबरी सुनाई थी कि पाकिस्तान को जंगी जहाज़ों के इतने ऑर्डर मिल रहे हैं कि 6 माह में हम IMF को खुदा हाफिज़ कहने की पोजीशन में होंगे। और अब यूँ लग रहा है कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान एक हकीकत बनता जा रहा है। मार्का हक में JF-17 तैयारों की तारीखी फ़तह के बाद पाकिस्तान की दिफाई सनत ने आलमी सतह पर अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। पाकिस्तान की बरामदात और दिफाई पैदावार में इजाफा मुल्क को माली तौर पर मुस्तहकम करने की राह हमवार कर रहा है और 6 माह के अंदर ऐसी मजबूत पोजीशन हासिल की जा रही है कि पाकिस्तान IMF को खुदा हाफिज कहने के काबिल हो सकता है। JF-17 के बढ़ते हुए ऑर्डर्स ना सिर्फ मुल्की मईशत में रेवेन्यू बढ़ाएंगे, बल्कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और दिफाई सलाहियत को भी नई बुलंदियों तक पहुँचाएंगे, जिससे मुल्क आलमी दिफाई मार्केट में एक ताकतवर खिलाड़ी के तौर पर उभरा है। JF-17 के खरीदार ममालिक की बढ़ती हुई डिमांड की बात की जाए तो जिन ममालिक से बातचीत जारी है उनमें सूडान, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, मराकश, इथोपिया, नाइजीरिया, मशरकी लीबिया की हुकूमत शामिल है, जिसकी क़यादत खलीफा हफ्तर कर रहे हैं। पाकिस्तान की फ़ौज बांग्लादेश और इराक के साथ भी JF-17 और दीगर हथियारों पर मुज़ाकरात की तस्दीक कर चुकी है। तकरीबन तमाम मुमकिन ख़रीदार ममालिक मुसलमान अक्सरियती हैं, ख़ास तौर पर मशरिक़ वस्ता के ममालिक, जहाँ पाकिस्तान तारीखी तौर पर सिक्योरिटी फ़राहम करता रहा है। पाक फ़ज़ाइया के रिटायर्ड एयर मार्शल आसिम सुलेमान के मुताबिक 3 अफ्रीकी ममालिक भी ख़रीदारों की फहरिस्त में शामिल हैं, जिनमें सूडान, लीबिया के पहले रिपोर्ट होने वाले मुआहिदे शामिल नहीं हैं। दिफाई ज़राए के मुताबिक बांग्लादेश के साथ
دفاعی تعاون، اسلحہ اور انٹیلیجنس شیئرنگ پر مشتمل ایک جامع معاہدہ سب سے زیادہ پیش رفت کے مرحلے میں ہے۔ ان مذاکرات میں JF-17 بلاک 3 مشاق تربیتی طیارے، پاکستانی ڈرونز، شاہپور ریکی اور حملہ آور ڈرون، فضائی دفاعی نظام اور محافظ مائن ریزسٹنٹ گاڑیاں شامل ہیں۔ سپلائی چین میں سب سے بڑا چیلنج JF-17 کی پیداوار میں اضافہ ہے، جو پاکستان کے دفاعی پروگرام کی بنیاد بن چکا ہے۔ پاک فضائیہ کے ریٹائرڈ ایئر مارشل عاصم سلیمان کے مطابق 2027 تک پاکستان کی سالانہ جنگی طیاروں کی پیداوار موجودہ 20 طیاروں سے دگنی ہو سکتی ہے، یعنی کہ 2027 تک پاکستان 60 JF-17 طیارے سالانہ بنائے گا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ چین کی حمایت کے ساتھ پاکستان زیادہ تر پیداواری رکاوٹیں عبور کر سکتا ہے۔ کنگز کالج لندن کے تجزیہ کار اینڈریاس کریک کے مطابق پاکستان ایک لچکدار درمیانی درجے کے دفاعی فراہم کنندہ کے طور پر زیادہ اہم بنتا جا رہا ہے، جو تربیت، مشاورت، مشترکہ مشقیں اور کم لاگت دفاعی پلیٹ فارمز فراہم کر سکتا ہے۔ راولپنڈی میں قائم ایروسپیس کمپنی میں ہر سال سینکڑوں ڈرونز تیار کیے جا رہے ہیں، جو زیادہ تر فوج کو فراہم کیے جاتے ہیں۔ کمپنی کے ڈائریکٹر کے مطابق فوج اب نجی شعبے کے ساتھ شراکت داری کی طرف بڑھ رہی ہے۔ چین کی کردار کی بات کریں تو اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے ماہر سائمن کے مطابق یہ واضح نہیں کہ JF-17 سے متعلق کتنی بات چیت عملی معاہدوں میں بدلے گی، کیونکہ چین بعض ممالک کو فروخت پر اعتراض کر سکتا ہے، خاص طور پر سوڈان اور لیبیا جیسے ممالک پر، جو اقوام متحدہ کی اسلحہ پابندیوں کی زد میں ہے۔ پاکستان کو چین کے ساتھ تعلقات کے ساتھ ساتھ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے درمیان مشرق وسطیٰ کی کشیدگی کو بھی سنبھالنا پڑ رہا ہے۔ پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ کیا ہے اور ترکی کے ساتھ بھی نئے دفاعی تعاون پر بات چیت جاری ہے۔ ایک اور ماہر کے مطابق نظریاتی سطح پر پاکستان سعودی عرب کے زیادہ قریب ہے، مگر کاروباری اور تجارتی شعبوں میں UAE کا غلبہ ہے، جہاں اصل مقابلہ جاری ہے۔ پاکستان نے اب تک کن کن ممالک کو JF-17 تھنڈر طیارے فروخت کیے ہیں؟ ویورز، پاکستان اب تک آذربائیجان، میانمار اور نائجیریا کو یہ طیارے فروخت کر چکا ہے۔ گزشتہ برس پاکستان نے آذربائیجان کو 40 JF-17 تھنڈر سی بلاک 3 طیارے فروخت کرنے کا معاہدہ کیا، جو $6.4 ارب کے تاریخی دفاعی معاہدے کا حصہ تھا۔ عراق اور لیبیا سمیت کئی ممالک کے ساتھ اس طیارے کی فروخت کے معاہدے بھی طے پا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ ایران سمیت کئی ممالک نے ان طیاروں کی خریداری میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ مغربی ممالک کے مقابلے میں پاکستان سے لڑاکا طیارے کی خریداری میں دلچسپی کیوں ہے، یہ جاننا بھی آپ کے لیے ضروری ہے۔ کچھ ناقدین اس بات پر حیران ہیں کہ کئی ممالک روایتی مغربی سپلائرز کے بجائے پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک سے جنگی طیارے خریدنے کو کیوں ترجیح دے رہے ہیں۔ JF-17 تھنڈر جیسے پلیٹ فارم کی ان فضائی افواج کے لیے بڑھتی ہوئی کشش کی وجوہات کیا ہیں؟ خاص طور پر ایسے کون سے فوائد ہیں جو پاکستان مغربی دفاعی سپلائرز کے مقابلے میں فراہم کرتا ہے، اور پاکستان سے طیارے خریدنے کی خواہش عالمی دفاعی منڈی میں بدلتے ہوئے رجحانات کے بارے میں کیا ظاہر کرتی ہے؟ دفاعی ماہرین مانتے ہیں کہ چین اور پاکستان کے اشتراک سے تیار شدہ JF-17 تھنڈر قیمت، سیاسی لچک اور دستیابی کی وجہ سے مغربی جنگی طیاروں کے مقابلے میں خریدار ممالک کے لیے پرکشش ہے۔ جدید اپ گریڈ اور مقامی دیکھ بھال کی سہولت اسے محدود بجٹ رکھنے والی فضائی افواج کے لیے عملی اور مؤثر بناتی ہے۔ انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ فار اسٹریٹجک اسٹڈی سے وابستہ ملٹری ایروسپیس کے ماہر ڈگلس بیری کا کہنا ہے کہ چین اور پاکستان کے اشتراک سے تیار کردہ پاکستانی JF-17 تھنڈر مغربی ممالک کے تیار کردہ جنگی طیاروں کے مقابلے میں قیمت کے لحاظ سے پرکشش ہے۔ اس طیارے کی تازہ ترین اپ گریڈ میں مؤثر رڈار اور فضائی ہتھیار بھی شامل کیے گئے ہیں۔ JF-17 تھنڈر جیسے پلیٹ فارم کی عالمی کشش کی بنیادی وجہ قیمت، سیاسی لچک اور فوری دستیابی ہے۔ چین اور پاکستان کے اشتراک سے تیار کردہ یہ جنگی طیارہ مغربی متبادل کے مقابلے میں نہ صرف کہیں زیادہ سستا ہے، بلکہ اس کے ساتھ سخت سیاسی شرائط، برآمدی کنٹرول اور استعمال کی پابندیاں بھی کم ہیں۔ جدید اپ گریڈز، مؤثر ریڈار اور فضائی ہتھیاروں نے اس کی عملی صلاحیت کو بہتر بنایا ہے، جبکہ مقامی اسمبلنگ، ٹیکنالوجی ٹرانسفر اور ملکی سطح پر دیکھ بھال کی سہولت محدود بجٹ رکھنے والی فضائی افواج کے لیے اسے ایک قابل عمل انتخاب بناتی ہے۔ JF-17 تھنڈر کی بڑھتی ہوئی مانگ اس عالمی رجحان کی عکاس ہے کہ کئی ممالک اب مہنگے، سیاسی طور پر مشروط مغربی جنگی طیاروں کی بجائے کفایت، خود مختاری اور آپریشنل لچک کو ترجیح دے رہے ہیں۔ JF-17 تھنڈر کن صلاحیتوں کا حامل ہے، تو یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ پاکستان اسے خود تیار کرتا ہے۔ پاکستان نے چین کی مدد سے ہی ان طیاروں کو بنانے کی صلاحیت حاصل کی ہے، اور ماہرین کے مطابق یہ طیارہ ایک ہمہ جہت، کم وزن، 4th جنریشن ملٹی رول ایئر کرافٹ ہے۔ اس طیارے کی تیاری، اپ گریڈیشن اور اوور ہالنگ کی سہولیات بھی ملک کے اندر دستیاب ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اس طیارے کی تیاری کے مراحل کو یقینی بنانے کے لیے کسی بھی دوسرے ملک کا محتاج نہیں ہے۔ JF-17 تھنڈر طیارہ
F-16 فالکن کی طرح ہلکے وزن کے ساتھ ساتھ تمام تر موسمی حالات میں زمین اور فضائی اہداف کو نشانہ بنانے والا ہمہ جہت طیارہ ہے جو دور سے ہی اپنے ہدف کو نشانہ بنانے والے میزائل سے لیس ہے۔ جے F-17 تھنڈر نے اسی صلاحیت کی بدولت BVR میزائل سے بالاکوٹ واقعے کے بعد انڈین فضائیہ کے MiG کو گرایا، تو اس کے ساتھ ہی جے F-17 تھنڈر کو بھی خوب پذیرائی ملی۔ جے F-17 تھنڈر طیاروں میں وہ جدید رڈار نصب ہے جو رفال کی بھی بڑی خوبی گنی جاتی ہے۔ یہ طیارہ ہدف کو لاک کر کے میزائل داغنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کی رینج 150 کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے اور یہ میزائل اپنے ہدف کا بالکل ایسے ہی پیچھا کرتا ہے جیسے ہالی ووڈ کی متعدد فلموں میں دکھایا جاتا ہے۔ جے F-17 تھنڈر زمین پر حریف کی نگرانی اور فضائی لڑائی کے ساتھ ساتھ زمینی حملے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ یہ طیارہ فضا سے زمین، فضا سے فضا اور فضا سے سطح آب پر حملہ کرنے والے میزائل سسٹم کے علاوہ دیگر ہتھیار استعمال کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ ویورز، پاکستان کے وار ٹیسٹڈ جنگی طیارے ایک طرف دنیا کے دفاع کو مضبوط کر رہے ہیں تو دوسری جانب پاکستان کی جدید دفاعی صلاحیتیں بھارت کے لیے کئی سنگین چیلنجز پیدا کر رہی ہیں۔ مئی میں ہونے والی فضائی جھڑپ میں جے F-17 اور جے -10C طیاروں کی کامیاب کارکردگی نے بھارت کے دفاعی منصوبوں کو نئے سرے سے پرکھنے پر مجبور کیا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے بڑھتے ہوئے اسلحہ برآمدات، ڈرونز اور تربیتی طیارے مشرق وسطیٰ اور افریقہ میں اس کے دفاعی اثر و رسوخ کو مضبوط کر رہے ہیں، جس سے بھارت کے علاقائی اثرات کمزور ہو رہے ہیں۔ اگرچہ بھارت کے پاس زیادہ جدید اور مہنگے ہتھیار ہیں، پاکستان کی کم لاگت، مؤثر اور لڑاکا صلاحیتیں بھارت کے لیے مالی اور فوجی دباؤ پیدا کر سکتی ہیں، خاص طور پر ممکنہ کشیدگی یا مستقبل کے تنازعات میں۔ بھارت افراتفری کا شکار ہے، مزید 114 رافیل طیاروں کی ڈیل کی کوششوں میں مصروف ہے۔ مودی کی جانب سے 114 نئے رافیل جنگی طیاروں کی مجوزہ ڈیل کو خطے میں بدلتی ہوئی فضائی طاقت کے توازن کے تناظر میں دیکھا جا رہا ہے، اور اسی حوالے سے پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں کو بھی مانا جا رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا یہ دفاعی یونٹ، پاکستان کے یہ دفاعی طیارے، پاکستان کے یہ بہترین طیارے کیا پاکستان کے لیے بہترین ڈالرز بنانے والی مشین بھی بن سکتے ہیں؟ کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔